بعض رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محبت سب کے لیے، یہ جھوٹ ہے۔ اچھا سلوک اس سے بھی ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اچھا سلوک اس سے بھی ہوگا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اچھا اخلاق وہ ایسے سمجھو جیسے آپ کی پروڈکٹ کی پیکنگ ہوتی۔ یہ کون سی عظیم عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ فرما رہے ہیں، جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب غصے سے ہوش اڑ جاتا ہے تو انسان اور جانور میں فرق نہیں رہ جاتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے پر بات ہو گئی تھی، غصہ پی جانا کیا ہوتا ہے؟ غصہ یا محبت، یہ دونوں چیزیں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ بعض رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محبت سب کے لیے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کو ایک تھپڑ لگاؤ، پھر اس کو پوچھو ہاں میرے سے کر محبت، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں جذبے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ہر شخص میں رکھے ہیں اور نہایت قیمتی ہیں۔ محبت بھی بہت قیمتی چیز ہے اور غصہ اور نفرت بھی بڑی قیمتی چیز ہے، جب یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہوں۔ اور جب ان کی جگہ تبدیل ہو جائے تو پھر یہ بڑی خطرناک اور نقصان دہ ہو جاتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک کی جگہ بدل دو تو دوسری کی جگہ خود ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ کے باغیوں سے نفرت اور اللہ کے مومنوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے باغیوں سے محبت شروع کر دیں گے تو اپنوں سے خود ہی نفرت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنوں سے بھی محبت کریں اور اللہ کے باغیوں سے بھی محبت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے نبی علیہ السلام، چراغ لے کر ڈھونڈیں، آپ کو پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا، ایک قوم ایسی نہیں ملے گی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں سے محبت کرتا ہو اور وہ مومن بھی ہو۔ مومن ہو کر اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہو، اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہو، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اگر آپ کو کوئی کافروں سے محبت کرتا ملے تو اس کا ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو وہ ان سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ جتنا کوئی مسلمان ہو کر بھی اللہ سے دور ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو، اتنا آپ سے بھی دور ہونا چاہیے۔ یہ ہے الولاء والبراء فی اللہ، اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت۔ جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہے اتنا آپ سے بھی قریب ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے محبت کی اور اس سے وفا کی دلیل ہے۔ کافر ہو گیا بالکل رب سے دور تو آپ سے بھی بالکل دور۔ مومن ہے، باغی ہے، تو جتنی اس میں بغاوت ہے اتنا آپ سے دور ہو، جتنا اس میں اچھی چیزیں اتنا آپ کے قریب ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کسی سے نفرت کرنا اور کسی سے اچھا سلوک کرنا یہ دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ اچھا سلوک اس سے بھی ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اچھا سلوک اس سے بھی ہوگا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن محبت نہیں ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے، کسی کا باپ کافر ہے، ماں کافر ہے، اچھا سلوک کرے گا نہیں،
مگر محبت نہیں کرے گا۔ کوئی اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر لے، عیسائی سے، اچھا سلوک کرنا پڑے گا مگر محبت نہیں۔ تو یہ فرق بعض نوجوان نہیں سمجھ پاتے، تو وہ اپنے ایسے والدین یا بھائی جو منہج سے ہٹے ہوئے ہیں ان سے پھر وہ نفرت کے ساتھ بد سلوکی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بد سلوکی نہیں، نفرت۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ آپ ہسپتال میں گئے اور ڈاکٹر آپ کا جو ہے وہ اس کی آپ سے کوئی دشمنی ہے، ہاں کوئی لڑائی ہوئی تھی آپ کے ساتھ اس کی، تو اب وہ آپ سے نفرت کرتا ہے مگر خیر خواہی کرے گا۔ اس کی ڈاکٹری، اس کی پیٹی، اس کا منصب اس کو کہتا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ پیشنٹ ہے، اور دل اس کا نفرت کر رہا ہے۔ تو یہ باریک سا فرق سمجھنا چاہیے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، باغی بھی، کافر بھی، ہندو بھی، اور کیا بولتے کہ کلمہ نہیں آتا، نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اور چیز ہے، محبت کرنا اور چیز ہے۔ کیونکہ جو باغی اور کافر اور جاٹ جاہل ہوتا ہے نا، اس کو صرف نحو نہیں آتی، اس کو گرامر نہیں آتی، اس کو قرآن نہیں آتا، اس نے تو آپ کو ماپنا ہے آپ کے سلوک کے ساتھ، اس نے ماپنا ہے آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ وہ یہ کہے گا کہ اخلاق اچھا تو بندہ اچھا ہے، اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے، اخلاق اچھا نہیں تو اس کا عقیدہ بھی اچھا نہیں، اس کا پیرامیٹر یہ ہے۔ اس لیے اچھا اخلاق وہ ایسے سمجھو جیسے آپ کی پروڈکٹ کی پیکنگ ہوتی، آپ اچھی خالص چیز بنائیں اور ڈبہ بڑا گندا سا لگائیں، وہ نہیں بکے گی، اور آپ کی کوالٹی بھلے ڈاؤن ہو اور ڈبہ بڑا خوبصورت ہو، وہ بک جائے گی۔ تو آپ کا سلوک، آپ کا اخلاق وہ پیکنگ ہے آپ کی دعوت کی۔ آپ خالص دعوت دو، آپ توحید کی دعوت دو، آپ بدعات کو چھوڑنے کی، خالص اسلام کی دعوت دو، پیکنگ اچھی نہ ہو، بد سلوکی ہو آپ میں، بد اخلاقی ہو، وہ نہیں چلے گی۔ اور کوئی قادیانیت کی دعوت دے، کوئی صوفیت کی دعوت دے، کوئی اپنا گند بیچے اور اخلاق بڑا اچھا ہو اور سلوک بڑا اچھا ہو، وہ بک جائے گا۔ اس لیے محبت نفرت اور چیز ہے، اخلاق بد اخلاق اور چیز ہے، اس میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو جو شخص، ہر شخص میں بتا رہا تھا میں، نفرت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے۔ جو محبت ہے یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، نفرت بھی بہت ہی قیمتی چیز ہے جب اپنی جگہ پر ہو۔ مثلا آپ 10 لاکھ فوج تیار کر لو، اس پر اربوں خربوں روپیہ لگا دو، 4 سال کی ٹریننگ کروا لو، اور پھر کسی دشمن کے سامنے ان کو کھڑا کرو، ہر قسم کا اسلحہ، کمیونیکیشن، ہر چیز دے کر، اور جس دشمن کے سامنے کھڑا کیا ہے اس سے اس کو محبت ہو، نفرت نہ ہو، آپ کے انویسٹمنٹ ڈوب گئی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو جتنا ضروری آپ کا ٹریننگ دینا تھا، جتنا ضروری آپ کا ایکوپمنٹ دینا تھا، جتنا اسلحہ دینا تھا، جتنا آپ نے کمیونیکیشن دینا تھا، ان سب چیزوں جتنا، بلکہ ان سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ ان کے دلوں میں دشمن کی نفرت ہو۔ سب کچھ دے دیا، نفرت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نفرت اپنی جگہ پر ہو تو بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنوں سے محبت یہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا بے لباس اٹھائی جائے گی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، حالت خراب ہوگی، پسینے بہ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو سایہ دوں گا اپنا، کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔
یہ نہیں فرمائے گا پہلی صف کے نمازی آ جاؤ، یہ نہیں فرمائے گا ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ، یہ نہیں فرمائے گا غازی حاجی آ جاؤ، بلکہ فرمائے گا جو مومن آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے، ان کی چمڑی اس کی کالی اس کی سفید، اس کی برادری اور اس کی برادری اور، اس کی زبان اور اس کی زبان اور، اس کا علاقہ اور اس کا علاقہ اور، لیکن محبت صرف اس لیے ہے یہ بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی میں کرتا ہوں۔ اگر معیار یہ ہے تو آ جاؤ، میں آپ کو 50,000 سال کے لیے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کون سی عظیم عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ فرما رہے ہیں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ تو محبت بھی بہت ہی قیمتی چیز ہے اگر اپنی جگہ پر ہو، اور نفرت بھی بہت ہی قیمتی چیز ہے اگر اپنی جگہ پر ہو، اور جو غصہ ہوتا ہے وہ محبتوں کو کھا جاتا ہے، وہ بسا اوقات جہاں محبت چاہیے وہاں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو کسی چیز کی بھی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ غصہ آنا چاہیے جہاں اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہوں، غصہ آنا چاہیے جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، لیکن غصہ اپنے مومن بھائیوں پر بہت ہی محدود آ جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان ہے تو وہ اتنا ہو کہ ہوش نہ اڑے۔ جب غصے سے ہوش اڑ جاتا ہے تو انسان اور جانور میں فرق نہیں رہ جاتا۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے، جب آپ کی ہوش سلامت نہیں رہی، عقل سلامت نہیں رہی، تو بات ختم۔ بھینس میں اور تیرے میں کیا فرق ہے؟ کتنے کیس آتے میرے پاس، جی وہ غصے میں ہم نے طلاق دے دی تھی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پیار میں کون دیتا ہے بھائی؟ غصے میں تو دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور بعد میں پچھتا رہا ہوں اور میں کیا کروں۔ تو غصہ اس لیول تک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہوش بلا بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلوان نہیں جو دوسرے کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، گرا دے۔ پہلوان تو وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس پہ قابو پانا جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غصے پر قابو پائے اس وقت جب وہ اس غصے کے مطابق کام کر سکتا ہو، اس غصے کے مطابق عمل کر سکتا ہو، اپنا غصہ نکال سکتا ہو، پھر بھی قابو پا لیتا ہے، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو کھڑا کرے گا اور جنت کی حوریں کھڑا کرے گا۔ فرمایا تم لوگ پہلے پہچان لو، جو حور پسند ہے لے لو، اور جو باقی بچا ہوا مال ہوگا وہ باقی جنتیوں کو ملے گا۔ تم پہلے پہچان لو، تم پہلے پسند کر لو۔ یہ کس نیکی کی جزا ہے؟ جو غصے پر عمل کر سکتا ہو اور پھر بھی نہ کرے اور غصہ پی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوصاف حمیدہ کے حاملین میں سے کر دے، اور رب ذوالجلال ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔